وہ ایک بڑھیا تھی، وہ بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی عادت تھی 1.25 من پھول ہی زیادہ کم جتنے بھی تھے وہ لگاتی، بادشاہ آتا اور محو استراحت ہو جاتا۔ ایک دفعہ اس نے پھولوں کی سیج سجائی، دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کے آنے میں ابھی کوئی تھوڑا سا وقت ہے، تو میں 2 لمحوں کے لیے سیج پہ لیٹ کے تو دیکھی مزہ کیا ہے۔ بان کی 4 پائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم گداز بستر ملا کہ آنکھ لگی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب بادشاہ اپنے وقت پہ آیا، اپنی سیج پہ معمولی ملازمہ کو دیکھا، غیرت سے لال پیلا ہو گیا۔ جلاد کو کہتے اس کو الٹا لٹکاؤ، اتنے کوڑے مارو کہ جان نکل جائے۔ کوڑے برس رہے ہیں، جب کوڑا لگتا ہے تو چیخیں مارتی ہے۔ اچانک اس نے اپنا تیور بدل لیا، رونے کی بجائے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ یہاں بادشاہ نے کہا 2 لمحوں کے لیے رکو، اس سے پوچھو کہ روتی کیوں ہے؟ کہا بادشاہ کوڑا لگتا ہے جان جاتی ہے۔ کہا پھر بتا ہنستی کیوں ہے؟ کہا میں ہنس تو اس لیے رہی ہوں کہ میں 2 لمحوں کے لیے آئی ہوں اور اتنی مار کھائی ہے، اور جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹتے ہو اس کا کیا بنے گا؟ او بھائی مزے ہیں تو اس حساب دینا پڑے گا۔ ابراہیم بن ادہم کی چھت پہ بہلول ٹہر رہے تھے، قدموں کی آہٹ سنی، کہا کون؟ فقیر بول اٹھا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ کی ہنسی نکل آئی، کہا پگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ اقبال کہتے بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق۔ یہ فقیر لوگ بات چھوٹی کرتے لیکن حکمت سے بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، سلطنت کو لات ماری، جنگلوں میں بھاگ نکلے۔ بھائی جان اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں، یہ وہی ابراہیم بن ادہم تھا، وہاں بیٹھ کر کے اپنی گدڑی سی رہا تھا۔ پاس سے رعایا کا بندہ گزرا، دیکھ کر کے پہچان لیا، بڑی حسرت سے کہتا ہے واہ حضور والا، وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ کوئی بحث نہیں، کوئی دلائل نہیں، ہاتھ میں سوئی تھی، پانی کی موجوں کے سپرد کی۔ آواز دی مچھلی سوئی لاؤ، مچھلی منہ میں سوئی لے کے آ گئی۔ فرمایا بتاؤ وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی۔ بھائی جان آؤ ان راہوں پہ چلے، آؤ ان راہوں پہ دوڑیں، آؤ ان راہوں پہ تھکا دیں خود کو۔ اوے آؤ یار اتنی محنت کر کے جائیں کہ 33% تو نمبر لے لیں، منہ دکھانے کے تو قابل ہو سکیں۔ اور اگر زندگی یوں ہی بے مہار گزاری، من مانی کی، اللہ کو ناراض کیا، اس کے حکموں کو توڑا، حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجے، کان پہ جو تک نہ رنگے، وائز نصیحت کرے، غفلت کی پٹی اگر نہ اتری تو بالآخر تو جانا ہے۔ یہ کندھے گواہ ہیں بھائی، ان کندھوں پہ آپ نے بھی میں نے بھی بڑے بڑے کڑیل جوانوں کو من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آئے ہیں۔ جانتے ہو وہ جوان جو اپنے بدن پہ چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں رکھتے تھے، آج من مٹی کے نیچے ہیں۔ یہ کندھے کسی اور کے ہوں گے اور لاشا ہمارا ہوگا۔ اٹھا کر کے گھر سے چیخوں کی پکار میں تڑپتے بہن بھائیوں کو، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنسو، پھر حوصلہ، اور پھر مرہم پٹی ہوگی، پھر قبریں بھی پرانی ہوں گی، نہ عقیدت کے پھول ہوں گے، نہ وہاں کوئی جمعے والے دن جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا۔ بھائی جان نام مٹ جائیں گے، کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی یاد کر کے اتھرو نہیں بہائے گا، کوئی قرآن پڑھ کے تمہارے لیے فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ لیکن زندگی اگر خوبصورت گزارو گے تو آپ کے بالکل پڑوس میں علی حجویری کا مزار ہے، وہ گواہ ہے، افغانستان سے اٹھ کے یہاں آ کے بیٹھ گیا تھا اور اللہ اللہ کرنے لگا، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دینے لگا، لوگوں کو توحید کے جام پہ لانے لگا۔ آپ جب بھی اداس ہوتے ہو تو اس کے مزار پہ جاتے ہو، وہاں جا کے کیا طبیعت میں وہ عجیب سی کیفیات آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ سکینہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ وہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہاں دامن پھیلے ہم نے دیکھے، دیتا اللہ ہی ہے بھائی، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے قدموں میں لے آتی ہیں، تو پھر بے ساختہ بول اٹھتا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ اور اقبال سیلوٹ پیش کرتا، وہ کہتا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ بھائی جان عمل والا ہے، 2 قدم پہ ہے، کوئی دور رہتا نہیں، اس کی زندگی آپ کے سامنے ہے، 1000 سال کے قریب ہو گئے زمانہ اس کے دنیا سے گزرے ہوئے، لیکن ایسے ہی لگتا ہے کہ جس طرح کل کی کہانی ہو۔ اگر زندگی عمل والی، اگر زندگی درود و سلام والی، اگر راتوں کے پچھلے پہر اٹھ کے سسکیوں والی، اللہ کے حضور پیشانی جھکانے والی ہوگی، تو پھر نام اسی طرح زندہ رہے گا۔ راوی کا ایک کنارہ، وہاں اللہ والا ہے، وہاں اس کی یادیں ہیں، وہاں
جو ہے وہ پھیلے ہوئے پیار کے عجیب منظر ہے، لیکن راوی کا ایک کنارہ جہاں ایک بہت بڑا نام تھا، نام تو آج بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد علود ہو گیا، مقبرے آج بھی ہیں بھائی جان لیکن کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ گزر کے جاتے ہو راوی کے کنارے سے، پھر آگے علی حجویری کا مزار آتا ہے، نور جہاں کا مقبرہ، جہانگیر کا مقبرہ، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں بھی وہاں گیا ہوں عبرت کے لیے، وہاں تاش کی ٹولیاں وہاں جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا۔ سمن آباد کے اندر زیب النساء کا مقبرہ ہے، اس کی قبر کے کتبے پر اس کا اپنا ہی لکھا ہوا شعر ہے، وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا، نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی۔ آؤ بھائی نام مٹ جاتے ہیں، آؤ بھائی کوئی یاد نہیں کرتا، آؤ زندگی ہم ایسی گزارے کہ ہم سے اللہ ہمارا رسول راضی ہو جائے۔ تھوڑی سی زندگی ہے جوانوں، دوبارہ کوئی نہیں آنا، ایک بار ہی آنا ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کس محلے سے کوئی گیا واپس آیا ہے؟ نہیں آیا، ہم نے بھی نہیں آنا۔ تو جانے سے پہلے محنت اتنی ضرور کرو، قرآن کے نوکر بنو، قرآن کے دائی بنو، لوگوں کو کھینچ کھینچ کے مسجد میں لاؤ، لوگوں کو عمل کے جذبے دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تقوی جیسی دولت سے ہم سب کو اللہ مالا مال فرمائے۔